بھارت کے لیے. اور دوسرا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ, یہاں پاکستان میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے شعیب اختر کی بات کی نا, پتہ نہیں کتنے شعیب اختر جو ہے نا وہ ہم پاکستان کے اندر تیار کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے سسٹم کا جو ہے پرابلم وہ ہے ہمارا, کہ ہمارا وہ سسٹم ہی نہیں ہے. جس دور کی آپ بات کر رہے ہو نا, شعیب اختر کے دور کی بات کر رہے ہو, اس وقت پاکستان کے اندر جو تھا آپ کا جو ڈومیسٹک سسٹم تھا وہ اتنا مضبوط تھا, علاقائی کرکٹ اتنی مضبوط تھی, کلب کرکٹ اتنی مضبوط تھی کہ اس میں ہماری ایک وقت کے اندر نا 2-2 3-3 ٹیمیں جو تھیں وہ بن سکتی تھیں. جب ہم نے ان تمام چیزوں ان تمام معاملات کو ختم کر دیا, میں بھی کھیلا ہوں نا, میں اپنے اسکول کی طرف سے بھی کھیلا, کالج کی طرف سے بھی کھیلا, یونیورسٹی کی بھی ٹیم تھی, ٹھیک ہے نا, تو اور ہر تمام بڑے کالجز کی, تمام بڑے اسکولوں کی اور تمام یونیورسٹیز کی ٹیم جو, اور پھر ایک کمبائنڈ یونیورسٹیز کی ٹیم جو تھی وہ بنتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر کم و بیش پورے وہ لڑکے ہوتے تھے جو پاکستان کھیل رہے ہوتے تھے. جب ہم نے اس سسٹم کو ہی ختم کر دیا, ٹھیک ہے نا, نہ وہ ہماری کلب کرکٹ رہی, نہ ہماری اسکول کی کرکٹ رہی, نہ وہ ہماری کالج کی کرکٹ رہی, پھر آپ کیسے شعیب اختر پیدا کریں گے, مجھے بتائیں نا, کیسے ظہیر عباس کو لائیں گے, کیسے جاوید میاں کو ڈھونڈیں گے؟ بھائی ایسے پلیئر تھے کہ جن کا نام لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. ہم تو آج تک اپنے ان 4 کھلاڑیوں کا نیب البدل حاصل نہیں کر سکے جو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے کرکٹ چھوڑی. نہ ہم انضمام تلاش کر سکے, نہ مصباح الحق تلاش کر سکے, نہ یونس تلاش کر سکے, نہ شاہد آفریدی تلاش کر سکے, نہ رزاق کو تلاش کر سکے. تو یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے نا. ہمارا محمد عامر بہت زبردست پلیئر تھا, اماد وسیم بڑا اچھا پلیئر تھا جن کو ہم لوگ ریکویسٹ کر کے واپس لے کر آئے, ہمارے سلمان بٹ صاحب, ہمارا احمد شہزاد بڑا اچھا پلیئر تھا. چلیں یہ جو 2-3 نام سعید آپ نے اجمل لیے ہیں ہمارا بہت شاندار پلیئر تھا. ان کی تو کوئی کم عقلی تھی یا ان کو پتہ نہیں کیا بد دعا تھی کسی کی کہ یہ تو 2-3 تو ہمارے, مطلب ہم نے اپنے ایک ٹائم میں 3 بڑے کھلاڑیوں کو ضائع کیا. جو پکڑا جائے وہ چور, جو بچ جائے وہ کوئی بھی. اصل بات یہ کہ جو پکڑے گئے نا انہیں بھی معاف کر دیا گیا, لیکن اور یہ مطلب یہ کہ آن ریکارڈ ہے یہ بات, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی مطلب یہ کہ اگر تو ان کو بچایا گیا جو آج کے بڑے نام ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بھارت نے بھی اپنے نا بہت سارے کھلاڑیوں کو, اتنے بڑے بڑے ناموں کو نا صرف اس لیے بچایا کہ وہ بھارت کا فیوچر تھے, اور انہوں نے بھی بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں, وہ بھی فکسنگ کے اندر شامل رہے ہیں, سارا کچھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو بچا لیا. انفارچونیٹلی ہم نے ذرا تھوڑا سا اس معاملے کے ایک ہی ٹائم کے اندر دنیا کے 3 بڑے کھلاڑی جو تھے نا وہ فارغ ہو گئے. میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں محمد آصف کا کوئی جوڑ تھا پوری دنیا میں جب وہ کھیل رہا تھا؟ نہیں. وہ ایسا پلیئر تھا کہ بس مجھے رونا آتا ہے خدا کی قسم جب میں یاد کرتا ہوں نا کہ یار ہمارے پاس سے آصف چلا گیا, یار ہم نے اتنا عرصہ 5 سال جو تھا عامر کو گوا دیا, یار ہم نے ایک عقل مند کپتان, ایک عقل مند کھلاڑی جو تھا بٹ کی صورت کے اندر اس کو ضائع کر دیا. اور یہ سارا کچھ جو تھا نا ہوا ہے, بہت کچھ ہوا ہے, لیکن اس کے اندر بھی ہمارے بہت سارے سینئر کھلاڑی جو ہیں وہ شامل ہیں جنہوں نے ان کی شکایتیں کی, ICC کو کہا کہ جناب چیک کرو یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ایویڈنس جو تھے وہ بھی ملے. پنشمنٹ ایک کھلاڑی کے لیے نا یہ الزام ہی بہت بڑی سزا ہے کہ وہ اس کے اوپر یہ ایک بلیم ایلیگیشن یا اس کی ایک غلطی سامنے آ گئی ہے دنیا بھر کے سامنے, یہی بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سے آگے, اب آپ کیا کر سکتے ہیں آگے, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی احمد شہزاد کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ خاصے اظہار کر رہے ہیں اپنے الفاظ کا کہ ساجد خان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے وہاں پہ اسپن وکٹس اس طرح سے متوقع نہیں ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ساجد کی وہاں پر ایسے ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا وہ کھلاڑی جو زخمی ہو گیا اور وہ اس نے کھیل نہیں چھوڑا, ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ ہے, یہ ہمارا وہ ٹیلنٹ ہے جو ہم گراس روٹ لیول سے اگر اٹھانے چلیں تو ہمارے پاس ایسے ہمیں لوگ ملیں گے جن کے دلوں میں کھیل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, انہیں پیسے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے, انہیں فیم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے کیونکہ وہ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور وہ کرکٹ کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم کہتے یہ ہیں کہ جو ڈومیسٹک کے اندر جن کی پرفارمنسز ہوں گی ہم انہیں ٹیم میں شامل کریں گے, یعنی کارکردگی کی بنیاد جو ہے اس کو. مجھے آپ ایک بات بتائیے, فخر کو کیوں نہیں ٹیم میں شامل کیا گیا؟ ان کی ایک بیماری ریکگنائز ہوئی ہے جو کہ خبر باہر آئی ہے کہ ان کو ہائپر تھائرائیڈزم ہے اور اس کی وجہ سے شاید ان کا وزن بھی گر رہا ہے, اور اگر وہ بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو ان کی سانس پھولتی ہے.
یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, حقائق سامنے یہ تو اب کر رہے ہیں نا. ابھی وہ جو چیمپئنز کپ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی وہ کھیل رہے ہیں, تو وہ اس میں کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس میں اس لیے کھیل رہے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک شارٹ فارمیٹ ہے, تو اس وجہ سے وہ 20 تو شارٹ فارمیٹ کے لیے تو ان کو ٹیم میں شامل کرنا تھا. T20 کے لیے تو ان کو شامل کیا جانے کا رولا تھا, کیوں نہیں ان کو بھائی بات یہ ہے جب تک ہم لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے نہیں نکلیں گے نا, ہم کبھی بھی نتائج جو ہے نا وہ بہت اچھے نہیں لے سکتے. ایک کھلاڑی اور میں آپ کو بتاتا ہوں, امام الحق, ابھی اس نے اپنا 600-700 رنزیں جو ہیں وہ کر دیں, ٹھیک ہے نا, تو اور آئیڈیل پلیئر وہ اپنا ون ڈے کا, اس کا کیا قصور ہے؟ حسن علی کھیل رہا ہے, ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, جب سے وہ ڈومیسٹک میں گیا اس نے ایک دن نہیں چھوڑا. وہ ڈومیسٹک حسن علی ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہے, اپنی فٹنس پر کام کر رہا ہے. نہیں, حسن علی کے تو ابھی بہت سارے ان کے بھی وہ معاملات ہیں, فٹنس کے معاملات ہیں, ورنہ حسن علی بھی ایک ہمارے پاس بڑا پلیئر جو تھا وہ آیا تھا. آپ نے ساجد کی بات کی, ایک سیریز کے اندر وہ بندہ 20 آؤٹ کر رہا ہے, 19 آؤٹ کر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, تو جب دوسری سیریز ہو رہی ہے تو اس کو لے کے بھی نہیں گئے ساتھ. یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا تھا کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ کسی 3 میچ میں اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی, تو اس کو کیوں نہیں رکھا گیا, وجہ کیا؟ اب خیر یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں جو ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن ظاہری طور کے اوپر جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا, کہ اگر پرفارمنس بنیاد ہے کسی کھلاڑی کی چناؤ کی, تو پھر پرفارمنسز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ان کو لیں, ان کو یوٹیلائز کریں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ 2-3 جب تک آپ اپنا اس سے نہیں نکلیں گے, جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے, تو میرا بہت مشکل ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم تو دیکھیں نا کتنے مزے سے ہم ایک ایسی کلب لیول کی ٹیم سے جو ہے وہ ہار گئے. ون ڈے بھی انہوں نے ہرا دیا ہمیں, اور انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں T20 میں بھی ہمیں ہرا کر بتا دیا کہ یہ لیں آپ بڑے بنتے ہیں فنکار, ٹھیک ہے نا. اب خالی یہ کہ یہ جو شکست تھی یہ کیوں ہوئی, اس کے اوپر بھی سوچنا ہے کہ کیا مطلب لڑکوں کا مزاج جو ہے وہ نہیں تھا جن کو کھلایا گیا, جس کھیل کے لیے ان کا چناؤ کیا گیا, ٹھیک ہے نا. اور ہارنا جو ہے نا یہ بڑا الارمنگ ہے, یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہارے ہیں. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ ریلیکس ہو جاتے ہیں نا, نہیں ریلیکس تو ہم اتنے تھے کہ کل ہم نے کوئی اس پر بحث ہی نہیں کی کہ زمبابوے سے ہم کیوں ہار گئے. ہم زمبابوے سے ایک میچ اپنا اوڈی آئی کا ہارے, پہلا میچ, ہاں جی, اور ایک میچ ہم اپنا T20 میں ہار گئے. دیکھیں مجھے خدشہ تھا, میں بڑی خوش تھی کہ میری پریڈکشن غلط ہو رہی ہے. کون نہیں چاہتا کہ پاکستان نہ جیتے, مجھے بڑی خوشی تھی اس بات کی کہ پاکستان نے 2 میچز جیتے, اور مجھے انتظار تھا, بلکہ میں تو اس بات کو اتنی امپورٹنس دے ہی نہیں رہی تھی کہ یہ آخری میچ ہے تو اس میں تو پاکستان نے جیتنا ہی جیتنا ہے. وائٹ واش تو کرنا بنتا ہے, لیکن کرنا بنتا ہے, کرنا ایسے تو نہیں بنتا, کرنا پرفارمنس سے بنتا ہے.